یہ جماعت اسلامی کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی جہاد میں جب شامل ہوئی، جماعت اسلامی میں آپ کو کلیئر کرو، جماعت اسلامی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا نا، جماعت اسلامی جب رشیا نے انویژن کی تو جماعت اسلامی نے کہا کہ اب افغانوں کا حق ہے کہ وہ ایک پیسفل، ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس، ایک فورن آکوپیشن فورس کے خلاف کر سکتے ہیں. تو ہم نے مورلی اور پولیٹیکلی اس جنگ کو سپورٹ کر دیا. یہ بات، یہ بھی میں غلط فہمی رفع کروں کہ جماعت اسلامی نے ایز اے پارٹی اس جنگ کے اندر ملیٹریلی حصہ نہیں لیا ہے، پولیٹیکلی ایز اے پارٹی نہیں لیا، ایز اے پارٹی نہیں لیا ہے. انڈیویجول جماعت اسلامی کی بھی گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی گئے ہیں، جے یو آئی کی بھی گئے ہیں، اس سوسائٹی کے بہت سے لوگ انڈیویجول. تو آپ لوگوں کی تو اس وقت مجھے یاد ہے، میں جو ہے نا باقاعدہ میرا تعلق ہنگو سے ہے، ہنگو میں جماعت اسلامی اس وقت بڑی اسٹرانگ تھی. مولوی سلیم صاحب مرحوم جو ابھی کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکے، ہمارے پڑوسی تھے، وہ سارے وہاں پہ جو ہے نا یہ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے جہاد کی کورسز کرواتے تھے. میں خود گیا ہوں اس میں نے خود کلاسز لیے وہاں پہ، اور کئی سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو پھر لے کے گئے ہیں. آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اندرونی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اچھا جماعت نہیں، یہ ویسے آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اس جنگ میں جماعت اسلامی بحیثیت پارٹی شامل نہیں ہوئی. اس کو میں کلیریفائی کرتا ہوں. جماعت اسلامی کی دستور کے اندر ایک بات لکھی ہے، جماعت اسلامی کی دستور کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر پرامن پولیٹیکل جدوجہد کریں گے، ہم کسی زیر زمین تنظیم کو سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور ملک سے باہر اگر کوئی اسٹرگل ہوگی تو ہم مورلی اور پولیٹیکلی اس کو سپورٹ کریں گے. تو جماعت اسلامی کی اس وقت جو پالیسیز ہے، شورا وغیرہ کے پالیسیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکلی سپورٹ کریں گے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جماعت نے ڈیویٹ کیا اپنی پالیسی سے؟ نہیں، جماعت اسلامی کی ایز اے پارٹی کبھی بھی افغانستان کے اندر کوئی قرارگاہ، کوئی مورچہ، کوئی وہ نہیں رہی ہے. جب دیکھیں کیسے ہوتا ہے نعت اللہ خان صاحب، کیسے جو ہے نا مجھے پتہ ہے آگے چرا رہے ہیں یہ سارے یہاں پہ جتنی بھی مجاہدین لیڈر تھے نا افغان، ان کے سپورٹر جماعت اسلامی تھی پاکستان کے اندر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یار، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ اور نہیں ہوا، اب کیا ہوا؟ یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم افغانوں کا یہ رائٹ مانتے تھے ان مجاہدین لیڈرز کا کہ وہ لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس کر رہے ہیں. ان کی ریزسٹنس کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ وہ افغانی ہے. ان سائڈ افغانستان ان کی جو ریزسٹنس ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے. پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ہر قسم کی سپورٹ ریاست دے دے. ٹھیک ہے، میٹیریل اور ملٹری سپورٹ دے دے. یہ ہمارا سائنس تھا. صحیح. اور جماعت اسلامی بھی ان کو یہاں پروموٹ کرتی رہی ہے کہ وہ جو افغانستان کے اندر کر رہی ہے وہ درست کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے پارٹی کی مشین کو موبلائز کرتے ہوئے پارٹی کے نام پہ افغانستان کے اندر جہاد کے اندر بالکل حصہ نہیں لیا ہے. ہاں، ہمارے انڈیویجولز گئے ہیں، جے یو آئی کے انڈیویجولز بھی گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے انڈیویجولز بھی گئے ہیں، اور سب لوگوں کے انڈیویجولز گئے ہیں اور وہاں انہوں نے شرکت کی. یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایز اے پارٹی ہم نے اس میں جو ملٹری وہ ہے جنگ ہے، ملٹری ہے، ایز اے پارٹی ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ بھی اس کو مکس اپ کرتے ہیں. ہمارے اپنے لوگ، ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہماری اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر بھی اس پہ بات ہوئی ہے. کسی زمانے میں سراج الحق صاحب جو تھے وہ جب گئے تھے نا تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر اس پہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی کہ آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ کے جو پروگرام اور طریقہ کار ہے اس کو چھوڑ کے کیوں حصہ لیا ہے. تو دیکھیے اس وقت ایز اے پارٹی ہم ان کو مورلی پولیٹیکلی سپورٹ کرتے رہیں، ان کی اسٹرگل کو سپورٹ کرتے رہیں. یہاں پاکستان کے اندر ان کے لیے فضا بھی ہموار کرتے رہیں. پاکستانی ملٹری اور پاکستانی جو حکومت ہے اس سے بھی ہم اس کی جو سپورٹ تھی، یعنی ہمارا خیال تھا کہ ریاست کا کام ہے کہ ان کو سپورٹ کرے. اس وقت پوری طرح ریاست ان کے پشت پہ تھی.